الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع بھی جادو اور سحر سے ہی متعلق ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں صرف ڈسکس کیا تھا کہ جادو کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنوں پر، اور ایسے ہی جو بڑے آئمہ ہیں ان کی ہم نے ڈیٹیل ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا تھا کہ جادو کی تعریف کیا ہے. اب ہم آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اور جادو کی کیفیات اس کو ڈسکس کریں گے. قرآن پاک سورہ بقر ہے، سورہ بقرہ میں 102 آیت ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس بات کو کھولا ہے. جادو تو بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، تو قرآن پاک نے اس بات کو کھولا. اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہود و نصارہ یہودیوں کی طرف سے سب سے بڑا یہ الزام آتا تھا کہ معاذ اللہ وہ تو جادوگر تھے، انہوں نے اپنی جادو کی طاقت سے، اپنے جادو کے علم کی وجہ سے ہوا کو، جنات کو، پرندوں کو تابع کیا ہوا تھا اور بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے. ان جیسی بادشاہ دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں آئی. تو یہ ساری چیزیں شاید انہوں نے جادو سے حاصل کر رکھی تھیں. تو قرآن پاک نے ان باتوں کو بڑا واضح کیا ہے اس آیت کے اندر. ہمارے وطلو اصل میں اصول یہ دیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن پاک کے اندر جن باتوں کو کھول دیتے ہیں وہ پھر دنیا کی آخری بات. اللہ تو اللہ ہے، خالق کائنات ہیں، جس نے کائنات بنائی ہے، اس سے بہتر پھر باتوں کو کون کھول کے بیان کر سکتا ہے. تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کہ یہ لوگ جو مطلب یہودی تھے پیروی کرنے لگے ان شیاطین کی جو کہ سیکھتے سکھاتے تھے جادو کو. کون سی باتیں؟ وہ جو علی ملک سلیمان، جو حضرت سلیمان اسلام کی بادشاہت میں شیاطین جو چیزیں پڑھتے پڑھاتے تھے ان کی طرف انہوں نے رخ کر لیا. اور ساتھ ہی قرآن پاک آگے بات کو بتا رہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر اختیار نہیں کیا، بلکہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. یہ شیاطین جو تھے یہ کفر اختیار کیے ہوئے تھے، یہ کافر تھے، یہ کفر والی روش اختیار کر رہے تھے. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور یہ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے. یہ شیاطین کا کام تھا. کفر بھی اختیار کیا، معلوم یہاں سے ہو رہا ہے کہ جادو بھی کفر ہے، تو یہ کافر بھی تھے، اس کفر والی مطلب روش کو اختیار کر کے آگے بھی سکھاتے تھے. تو وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سحر سیکھنا اور سکھانا. آگے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. یہ وہ دو فرشتے ہیں ان کی طرف جو جادو نازل کیا گیا، جن کا نام قرآن پاک ہاروت و ماروت بتا رہا ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ جو ان کی طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ یہ دو فرشتے، تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. تو یہ دو فرشتے جن پہ نازل کیا گیا تھا جادو، ہاروت اور ماروت کہلاتے ہیں. اصل میں بہت پہلے کی باتیں ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عراق کے اندر ایک شہر بابل تھا جس میں ان دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اس دور کے لوگوں کے امتحان کے لیے. اب یہ فرشتے جب وہاں پر آئے تو وَيُعَلِّمَانِ یہ بڑا جب یہ کسی کو سکھاتے وَيُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. تو صاف کہتے
کہ ہم امتحان اور آزمائش کے لیے آئے ہیں. عربی میں فتنہ جو ہے آزمائش اور امتحان کے لیے ہوتا ہے. تو یہ صاف کہہ دیتے سکھانے سے پہلے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے آئے ہیں. یہ جو علم ہے اس کو اختیار نہ کرو. فلا تکفر قرآن پاک ہے، بس کفر اختیار نہ کرو، اس طرف نہ جاؤ. اب یہ صورتحال تھی. اب یہ دونوں فرشتے جو ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہی جادو بہت عروج پہ تھا. تو بعض لوگ سحر اور معجزہ اس کے فرق کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ انبیاء علیہ السلام پر جب کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اور جادوگر تو جیسے ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ کسی بھی چیز کا ظہور جس کے اسباب جو ہیں وہ مخفی ہوں، حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہو اور اس کے پیچھے کوئی سبب چھپا ہوا ہو. یعنی کہ انسان کو جو جادوگر جادو کرتا ہے، شعبدہ بازی کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. مگر معجزے میں ایسا نہیں ہے. معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. گو کہ بظاہر اس کا ظہور انبیاء کے ہاتھوں ہوتا ہے، مگر وہ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کی کار فرما ہوتی ہے اور اس کے سامنے دنیا عاجز ہو جاتی ہے. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکتی. تو چونکہ جادو اس وقت عروج پہ تھا اور یہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے، ان کے بارے میں یہ بڑا غلط مشہور اور معروف ہوا ہے. تاریخی روایات ہیں جو بے بنیاد اور بڑے ائمہ نے، بڑے مفسرین نے ان کا انکار کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، قرآن پاک کی آیات سے ٹکراتی بھی ہیں کہ یہ دو فرشتے جب دنیا میں آ گئے بابل شہر کے اندر، انہوں نے لوگوں کو یہ علم سکھایا اور ساتھ ہی یہ واضح بتایا کہ ہم تو آزمائش ہیں، امتحان کے طور پہ آئے ہیں اور تم کفر مت اختیار کرو. ان میں بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اس علم کو سیکھا صرف اس فن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے برے اور ظلم کے داؤ پیچ والے اور اس کے مضر پہلوؤں سے بچنے کے لیے وہ محفوظ رہے. اور جن لوگوں نے قرآن پاک کسی آیت میں آگے بتا بھی رہا ہے، اکثر لوگوں نے اس کو اس لیے سیکھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق کی بجائے اختلاف شروع کروا دیں. تو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروانے کا علم انہوں نے سیکھا تاکہ ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. اب اس لیے وہ اس علم کو ان فرشتوں سے حاصل کرتے تھے. تو یہ چونکہ مضر پہلو ہے، نقصان ہے، فساد پھیلانا. جادو کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ معاشرے میں فساد برپا کرنا، دھوکہ اور فریب اور فراڈ دوسرا نام جادو ہے اس کا. یہی ڈیفینیشن، یہی اس کی تعریف ہے مین. تو ان دو فرشتوں کا جو نزول تھا، ان کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو تو ایک زہرہ نامی خاتون تھی، ان کے ساتھ عشق ہو گیا اور یہ دنیاوی اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گئے. تو اس خاتون نے ان سے آسمان پر جانے کا جو ہے اسم اعظم سیکھ لیا. وہ خاتون تو اوپر چلی گئی اور آسمان پہ چلی گئی اور یہ لوگ کنویں میں، دونوں فرشتے جو ہیں کنویں میں لٹکائے گئے ہیں اور یہ وہیں قیامت تک لٹکے رہیں گے، سزا ملتی رہے گی. یہ باتیں غلط ہیں. چونکہ قرآن پاک نے اس بات کو بڑا واضح کھول کے بیان کر دیا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں خطاؤں سے. اللہ نے ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی. یہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے. وہ تو صرف امت کی اس دور کے لوگوں میں چونکہ بیروی کا شکار تھے کچھ لوگ بچنے کے لیے اور کچھ لوگ برائی کی طرف جانے کے لیے، تو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ان کا وہاں پر نزول ہوا. اور وہ صاف بتاتے تھے کہ ہم تو انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، تو کفر نہ کر، کفر کی طرف نہ جا. جس کو بھی سکھاتے تھے اس کو یہ واضح کرتے تھے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، انبیاء جو ہیں، جادو چونکہ کفر ہے، شیطانی طاقتیں ہیں اور انسانوں کو دھوکہ اور فراڈ دینا ہے، میاں بیوی کو جدا کرنا، یہ سب سے بڑا جو مین جادو قرآن پاک نے بیان کیا. اس کا اصل مقصد، شیطان اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے چیلے جو ہیں، جو میرے مطلب سبارڈینیٹ، میرے کارندے جو ہیں، وہ گئے جب وہ میاں بیوی میں جدائی اور فساد ڈلواتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ بہت بڑا اس کے نزدیک کہہ لیجیے مارکا سر کرنے والی بات ہے. تو ہم اس کی باقی کیفیات جو ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی حکومت اور یہ جو شیاطینی طاقتیں ہیں اور ایسے ہی یہ جو ہم نے ہاروت و ماروت جو باقاعدہ ان پہ نازل کیا گیا علم، ان سے بھی لوگوں نے، اس دور کے لوگوں نے سیکھا. اس کی مزید جو کہہ لیجیے باقیات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.